بیشتر پھلوں میں 75 سے 80% پانی ہوتا ہے اور باقی کاربوہائیڈریٹس، وٹامنز، فائبر اور شکر ہوتی ہے۔ اس بڑی مقدار میں پانی کی موجودگی میں ان پر خوردبینی اجسام بطور خاص فنگس کا عملہ بہت تیز رفتاری سے ہوتا ہے۔ تقریباً 500 سال پہلے فرانس کے باسیوں نے یہ بات جان لی تھی کہ اگر پھلوں میں موجود پانی کو چینی سے تبدیل کر دیا جائے تو پھل اپنی ساخت اور شکل، ذائقہ اور خوشبو برقرار رکھتے ہوئے ایک طرح کی ٹافی کی شکل دار لیتے ہیں اور لمبے عرصے تک خراب نہیں ہوتے۔ فرانسیوں نے انہیں گلیسی فروٹس کا نام دیا۔ گلیسی فرانسی زبان میں برف کو کہتے ہیں اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ چینی کی کثرت اور باہری سطح پر چینی کی چمکدار تہ کے سبب ان پر برف کے بنے ہونے کا گمان ہوتا ہے۔ گلیسی فروٹ بنانے کی بہت سی بڑی، قدیم اور مشہور کمپنیاں فرانس میں موجود ہیں جو اپنے نام اور معیار کی وجہ سے بہت مہنگے داموں مصنوعات فروخت کرتی ہیں اور کروڑوں یورو کا زر مبادلہ کماتی ہیں۔ ان کی مصنوعات انتہائی خوبصورت پیکنگ میں ایسٹرا اور کرسمس کے تہواروں پر بطور تحفہ دی جاتی ہیں، بالکل ایسے جیسے ہم عیدوں پر مٹھائی اور کیک وغیرہ کے تحائف دیتے ہیں۔ گلیسی فروٹس بنانا بہت زیادہ مشکل کام نہیں، بس ہر پھل کا طریقہ کار تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں جو پھل بکثرت پائے جاتے ہیں ان میں ناشپاتی، آڑو، آلو بخارا، چیری، اسٹرابری، جاپانی پھل، سیب، امرود، بیر اور کنو وغیرہ کے بہت ہی مزیدار گلیسی فروٹس بنائے جاتے ہیں۔ اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ پھل میں موجود 80% پانی میں سے کم از کم آدھا یا اس سے کچھ زیادہ یعنی ٹوٹل پھل کا 50% پانی نکال کر اس کی جگہ چینی داخل کر دی جائے۔ تیار گلیسی میں 50 سے 60% چینی، 20 سے 25% پھل کے اجزاء اور 20% کے قریب پانی بچتا ہے۔ اس تناسب پر پھل بالکل جیلی کی یا اس سے تھوڑی سخت حیت اختیار کر لیتا ہے۔ پھل کا سارا ذائقہ اور خوشبو اس میں موجود رہتا ہے تاکہ اس کا رنگ بھی وہیں رہتا ہے لیکن وہ ٹافی بن جاتا ہے۔ گلیسی بنانے کے لیے پھل کو دھو کر چینی کے شیرے میں کم درجہ حرارت پر ڈال دیا جاتا ہے۔ شیرہ عام طور پر 6 کلو چینی میں 4 کلو پانی ڈال کر اور مناسب دیر تک پکا کر بنایا جاتا ہے۔ سخت پھلوں جیسے ناشپاتی، امرود، سیب وغیرہ کو یا تو پہلے چینی کے بغیر پانی میں اتنی دیر پکایا جائے کہ وہ نرم ہو جائے اور پھر اس کو شیرے میں ڈال دیا جائے، یا پھر زیادہ پانی والا شیرہ بنا کر اس میں اس حساب سے پکایا جائے کہ جب تک وہ نرم ہو 60% کا شیرہ تیار ہو جائے، جبکہ نرم پھلوں کو شیرہ میں ہی 10 منٹ تک کم درجہ حرارت یعنی کھولے نہیں ورنہ رنگ اور ذائقہ خراب ہو جائے گا پر پکائیں۔ پھل نکال کر جالی پر رکھ دیں یہاں تک کہ جتنا شیرہ نچڑ سکتا ہے نچڑ جائے، پھر اس کو ڈی ہائیڈریٹر میں رکھ دیں۔ 2 گھنٹے بعد جب چپک کم ہو جائے دوبارہ کم درجہ حرارت پر شیرے میں ڈال دیں۔ 20 منٹ بعد پھر جالی پر رکھیں اور پھر 2 گھنٹے تک ڈی ہائیڈریٹ کریں۔ یہ عمل 4 سے 5 بار دہرائیں اور آخری بار ڈی ہائیڈریٹ اتنی دیر کریں کہ پھل مطلوبہ نمی تک پہنچ جائے۔ گلیسی فروٹ تیار ہے۔ کنو کو چھلکے سیمت بھی کیا جا سکتا ہے اور صرف چھلکوں کی کینڈی بھی بنائی جا سکتی ہے، بہت لذیذ بنتی ہے۔ تجارتی پیمانے پر بڑے ویکیوم ڈی ہائیڈریٹر استعمال کیے جاتے ہیں جن میں بڑی بڑی ٹرے میں پھل رکھ کر 80 ڈگری سینٹی گریڈ پر ویکیوم ڈی ہائیڈریٹ کیا جاتا ہے اور وقفے سے شیرہ ڈالا جاتا ہے۔ اس طرح تقریباً 10 سے 20 گھنٹوں میں بہترین گلیسی فروٹ تیار ہو جاتا ہے۔ گھریلو سطح پر صرف کڑھائی، جالی اور ڈی ہائیڈریٹ چاہیے۔ ہر گاؤں کے ہر گھر میں چھوٹی سی فیکٹری بنائی جا سکتی ہے۔ یورپ میں اس کی فروخت 15 سے 20 یورو فی کلو کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر لاگت کا اندازہ لگائیں تو مہنگی سے مہنگی شے چینی ہے، یعنی ہر صورت یہ 200 روپے فی کلو گرام میں تیار ہو سکتا ہے۔ اگر ہم مٹھائی کی جگہ اس کو رواج دے لیں اور سوچیں کتنے گھروں میں اس کی وجہ سے روزگار آئے گا، کتنا پھل ضائع ہونے سے بچے گا اور کتنی خوشحالی آئے گی، اور پھر انسانی صحت کے لیے ہر طرح مٹھائی سے یہ بہتر ہے۔ تو پھر کریں بسم اللہ۔